السلام علیکم جناب محترم، آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج ہم آپ سے نئی بات کا ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں جو کچھ بھی کہتا ہوں یہ سب میں اپنے دماغ سے کہتا ہوں، کسی کتاب سے میں کہ نقل کر کے نہیں کہتا۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی بات کا خلاصہ کسی کتاب میں بھی ہو، جیسے کوئی واقعات ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ جو بھی باتیں کہتا ہوں یہ میں اپنے دماغ سے کہتا ہوں، کہ اپنی طرف سے کہتا ہوں، اپنے نظریے سے کہتا ہوں۔ تو آپ میں کوئی بھی ایسا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی کہ کسی میرے پاس کتابوں کی ڈھیر پڑی ہوئی ہیں، کہ میں کتابوں سے بولتا ہوں، ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی کہ کوئی شک و شبہ ہو میرے کسی بھی بات کا، تو پھر آپ مجھے کہ کمنٹ میں بتا بھی سکتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ مجھ سے کہ آپ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک کہ اپنا نظریہ تو میں نے آپ کو ظاہر کیا، لیکن آپ کو میرے نظریے سے ہی ملتا جلتا کوئی دوسرا نظریہ ہو تو ہو سکتا ہے اس کا الگ بات ہو، ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب میرا اپنی طرف سے ہے نا۔ اور وہ الگ بات ہے کہ کتاب وغیرہ سے بھی میں بات بول دیتا ہوں، کہ کیا بولتے ہیں، واقعات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر کوئی انسان یہ بات سمجھ لیں، میں آپ کو جو بھی بات بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، ہے نا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پہلے سے۔ اگر کوئی انسان مدینے میں جاتا ہے نا، اگر کوئی انسان مدینے میں جاتا ہے اور یا مکے میں جاتا ہے، تو میں آپ سے ایک بات بتاؤں، اگر اس کے اپنے ماں باپ اگر بوڑھے ہوں، ضعیف ہوں، بیمار ہوں یا اکیلے ہوں، ہے نا، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہوں، کہ ایک قسم کا ایک محتاج ہی بولیں گے، ضرورت مند ہے، اگر وہ اس حالت میں ہے نا ان کے ماں باپ، اور وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ، اگر چاہے وہ مدینے میں جائے یا مکہ میں جائے، یہ اس کا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ بالکل بیکار ہے۔ جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اگر مدینے میں چلا جائے یا مکے میں چلا جائے، اگر چاہے عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے، اس کے اپنے ماں باپ پریشان ہیں، کہ تکلیف میں ہیں اور بوڑھے ہیں یا ضعیف ہیں، ہے نا، یا غربت میں ہیں، اس طریقے کا کہ ان میں ایسی حالت ہے، اور کوئی دوسرے کہ دوسرے بہن بھائی وغیرہ اس کو دیکھنے والے نہیں ہیں، ہے نا۔ تو پھر اس صورت میں کوئی بھی اگر مدینے میں جاتا ہے یا مکے میں جاتا ہے تو اس سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، ہے نا۔ ماں باپ کا خیال کرنا یہ اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں، مدینے میں جانا پکا یہ نہیں ہے کہ انسان کا وہ نیکی ہی کہلائے گا، کسی کا نیکی کہلاتا ہے، کسی کا نہیں کہلاتا۔ مکے میں جانا کسی کا نیکی کہلاتا ہے، کسی کا نہیں کہلاتا، ایک مہر نہیں ہے کہ جو مدینے میں یا مکے میں جائے گا تو وہ کہ نیک انسانی کہلائے گا۔
لیکن اپنے ماں باپ کا خیال کرنا یہ ہر انسان پر یعنی کہ فرض ہے نا. آپ اسے فرض کہہ دیں یا واجب کہہ دیں، لیکن یہ بہت ضروری یعنی کہ اتنا ضروری ہے کہ اگر ایک طرف مدینے میں جانا ہو اور ایک طرف مکہ میں جانا ہو تو یہ دونوں سائڈ میں ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ دونوں رد ہو جائیں گے. پہلے ماں باپ کو دیکھنا لازم ہے نا. لیکن ماں باپ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے کہنے پر حق کے خلاف کھڑے ہوں. ماں باپ کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے آپ ماں باپ کا سہارا بنیں، ماں باپ کا خیال رکھیں، ہے نا. ماں باپ کو تکلیف نہیں ہو. ماں باپ اکیلے ہیں تو ان کو یعنی کہ اکیلے میں تنہا نہیں چھوڑیں کہ ان کو تمہاری ضرورت ہو، ہے نا. باقی آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ میں کس طریقے سے یعنی کہ کس حالت کی بات بتا رہا ہوں. تو ماں باپ کو دیکھنا مکہ اور مدینے میں جانے سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر ماں باپ کو چھوڑ کر انسان مکہ اور مدینے میں چلا جائے تو وہ بالکل ہی بیکار ہے. یعنی کہ ماں باپ کو دیکھنا بہتر بھی ہے، لیکن اگر ماں باپ کو چھوڑ کر انسان مکے میں یا مدینے میں چلا جائے وہ بیکار ہے نا. تو ماں باپ کی یعنی کہ انسان کو خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں، اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائی کے بھی یعنی کہ بہن بھائی کا بھی خیال ایسے ہی کریں، ہے نا. تکلیف وغیرہ ہوتا ہے اور ایسی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو اپنے بہن بھائی کا بھی ایسے ہی خیال کریں. وہ بھی مکے میں اور مدینے میں جانے سے زیادہ بہتر ہے. آپ اپنے سگے بہن بھائی کا خیال کریں، اگر سگا نہ ہو آپ اس کا بھی کریں، ہے نا. اور میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کے بیوی بچے ہوں، ہے نا، آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، ہے نا. بیوی بچوں کو دیکھیں، ان کو ان کی تکلیف وغیرہ کو دیکھیں، ہے نا. باقی یہ ہے کہ کھانا پینا دیکھنا پڑتا ہے، یعنی پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، پھر اگر آپ یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں مکمل طریقے سے آپ کے بیوی بچے اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں یعنی کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، پھر آپ جاتے ہیں مکے میں یا مدینے میں، پھر تو ایک بات سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر آپ کے بیوی بچے خود پریشان ہیں یا بیمار ہیں اور آپ اس طریقے سے چلے گئے مدینے میں یا مکے میں تو یہ بھی بالکل بیکار ہے نا. اس طریقے سے جیسے کوئی لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی ہم مدینے میں جائیں گے یا ہمارے مدینے میں موت آ جائے یا جنت البقیع میں، تو ایسی جگہ میں، یا کوئی بولتے ہیں ہماری مکے میں موت آ جائے. تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ انسان کے اپنے تک تو ٹھیک ہوتی ہے کہ چلو انسان ایسا خواہش رکھتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے، لیکن اگر بات آ جائے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ہے نا، وہ بھی ان کے ذاتی معاملے میں، ہے نا، ان کی اپنی تکلیف کے معاملے میں، ہے نا، ان کے اپنے احساس کے معاملے میں، اس میں ماں باپ کی اہمیت زیادہ ہے، بیوی بچوں کی اہمیت زیادہ ہے، بہن بھائیوں کی اہمیت زیادہ ہے نا. یہ ذاتی معاملے میں. باقی میں آپ سے یہ بات بتاؤں کہ مکہ اور مدینے میں جانے سے زیادہ افضل ہے کہ اللہ جل جلالہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کا جو درجہ ہے نا وہ مکہ اور مدینے میں جانے سے زیادہ افضل ہے. تو میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ مکہ مدینے میں
جانا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے. مکہ مدینے میں جانا یہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اولیاء جو ہوتے ہیں نا، اولیاء کے پاس جانا یا اعمال سے تو ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اولیاء کے پاس جانا یہ مکہ مدینے میں جانے سے زیادہ افضل ہے. جو حقیقی اولیاء ہوں، حقیقی، میں حقیقی بات کی بات کہہ رہا ہوں. ویسے تو دنیا میں کوئی بھی ولی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. میں حقیقی اولیاء کی بات کر رہا ہوں، جو یعنی کہ بڑے جیسے، یعنی کہ جیسے پیر وغیرہ ہوتے ہیں حقیقی کے طور پر. اور یعنی کہ مکے میں اور مدینے میں جانے سے زیادہ بہتر جو ہے نا، وہ اولیاء کرام کے پاس ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کا خیال کرنا، یہ زیادہ افضل ہے. اور اگر کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے، اس کا پیر مخلص ہے، یعنی کہ حقیقت میں پیر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ پیر کی اہمیت جو ہوتی ہے نا، وہ مکے اور مدینے میں جانے سے زیادہ افضل ہوتا ہے. تو انسان جو ولی بنتا ہے نا، وہ مکہ اور مدینے میں جانے سے نہیں بنتا، وہ بنتا ہے اولیاء کرام کے یعنی کہ خدمت کرنے سے. اگر کوئی کسی پیر کا مرید ہے، وہ اپنے پیر کی خدمت کرتا ہے تو وہ ولی بنتے ہیں. یعنی کہ کیونکہ یہ ذات ہے نا. مکہ مدینے میں مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہتے ہیں کہ بھائی مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ذات ہوتا ہے نا، اور مکے میں بیت اللہ ہے. تو نبی کی ذات تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان نبی کی صحبت میں تو نہیں جا سکتا نا. صحبت میں اگر جا سکتا ہوتا تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی اولیاء کرام سے، جو اولیاء کرام کی صحبت سے زیادہ نبی کی صحبت ہے. لیکن یہاں پہ نبی کوئی ظاہری طور پر موجود تو نہیں ہے نا کہ انسان نبی کی صحبت لے گا. نبی کی صحبت نہیں لے سکتے. تو وہاں پہ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ مدینے سے زیادہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، مخلص یعنی کہ اچھے، حقیقت میں جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی صحبت یہ زیادہ اہم ہوتا ہے نا. تو اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ فرض نماز ہوتا ہے نا، فرض نماز کی بھی، فرض نماز کا حالانکہ یہ اعمال سے تعلق رکھتا ہے. فرض نماز کا اپنا اہمیت ہے، لیکن جو حقیقی اولیاء ہوتے ہیں نا، حقیقی اولیاء، ان کا جو درجہ ہوتا ہے نا، اہمیت ہوتی ہے، اہمیت وہ فرض نماز سے بھی زیادہ ہوتا ہے نا. اب کیسے؟ دیکھیں، فرض نماز جو ہے نا، نماز ایسی چیز ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز ایسی چیز ہے، فرض نماز، کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے نیکی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہے یا نہیں. نیکی ہے، پڑھتا ہے تو نیکی ہے، نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہے نا. اور اگر پڑھتا ہے تو نیکی تو ہے، لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، یعنی کہ تصدیق شدہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن نماز فرض ہے. بات آ رہی ہے نماز فرض ہے، پڑھتا ہے وہ پھر ایک الگ میٹر ہو گیا کہ وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. گناہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ بات کا کہانی ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ نماز ہے فرض ہر مسلمان کے لیے، ہے نا، کیونکہ یہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے. اور جو اللہ جل جلالہ کے جو مخلص ولی ہوتے ہیں نا، جسے بولتے ہیں فرشتہ صفات، انبیاء بھی ہیں، فرشتہ صفات بھی ہوتے ہیں، ہے نا. یعنی کہ اس طریقے سے جو ولی ہوتے ہیں نا، حقیقی ولی جو ہوتے ہیں اولیاء، ان کا درجہ فرض نماز سے بھی بڑا ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی انسان یعنی کہ مرید جو پیر وغیرہ، جیسے کوئی پیر ہوتے ہیں، ہے نا. اب میں آپ کو ایک پیر کی مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک پیر ہوتے ہیں اور اس کا مرید ہے. اب کوئی بھی پیر ہوتا ہے نا، پیر ہو یا عالم ہو، کوئی بھی یہ نہیں بول سکتا ہے اپنی زبان سے کہ تم نماز پڑھنا چھوڑ دو، ہے نا، کیونکہ اپنی زبان سے بولنا یہ بڑی بات ہے. کوئی یعنی کہ نماز کا منع نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ نہیں بول سکتا کہ نماز نہیں پڑھو، اگرچہ وہ کوئی ولی ہو یا پیر ہو. لیکن بات میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مرید ہوتا ہے اور وہ اپنے پیر کو چھوڑ کر، اگر مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مرید اپنے پیر کو چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے جاتا ہے نا، اگر فرض نماز، میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نفل وغیرہ تو وہ تو بہت پیچھے رہ گئی، پھر میں فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی مرید اپنے پیر کو چھوڑ کر خود سے چھوڑ کر اپنی مرضی سے پیر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتا ہے نا، فرض نماز، اور پیر کو چھوڑ دیتا ہے، تو میں آپ کو بات بتا، نماز تو وہ پڑھ لے گا، لیکن وہ صوفی ہوگا نا، صوفی ہوگا، ولی ہوگا، یعنی کہ ولی کے کیٹیگری میں آتا ہے، تو وہ اس سے نکل جائے گا. یعنی کہ ولی کے کیٹیگری سے، ولی کے دائرے سے وہ نکل جائے گا، حالانکہ اس نے نماز کو زیادہ اہمیت دیا. نماز فرض ہے، نماز کو زیادہ اہمیت دیا. نماز کو اہمیت دینا تو اچھی بات ہے، لیکن کس کے مقابل اہمیت دیا، اب یہ بات آ جاتی ہے. اس نے اہمیت دیا اپنے یعنی کہ پیر کے مقابل. پیر خود یہ نہیں بولے گا کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھو، ہے نا، خود بولنا ایک الگ بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر مرید کوئی ہوتا ہے، وہ پیر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جائے، تو پھر وہ جو پیر کا جو دائرہ ہوتا ہے نا، اس سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ ولی کے جو دائرہ ہوتا ہے نا، اس سے نکل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز سے زیادہ جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ جل جلالہ کے ولی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. لیکن نماز ہے، اور اس کی ایک یعنی کہ دنیا میں تو اور بھی مثالیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو ایک یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ ان کی گود میں یعنی کہ ان کے گود میں نبی کی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا یعنی کہ جو سر ہے نا، انہوں نے اپنا سر یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گود میں رکھ کے آنکھیں بند کر لی، جیسے انسان آرام کرتا ہے اس طریقے سے. عصر کا نماز ہو رہا تھا، تو عصر کی جو یعنی کہ عصر کے نماز کا وقت ہو رہا تھا،
تو عصر کا نماز پھر ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جو نماز ہے نا، نماز نبی نے بھی نہیں پڑھا عصر کا، اور نہ علی نے پڑھا، ہے نا، دونوں نے نہیں پڑھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تو وہ نبی کو اٹھا سکتے تھے، بولتے کہ بھائی میرا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کو نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ آنکھوں سے قطرہ نبی کے چہرے پر یعنی کہ گر گیا۔ نبی نے یعنی کہ پوچھا کہ یعنی کہ علی تم کیوں روتے ہو؟ حالانکہ انسان کو تو یعنی کہ نبی کو تو پتہ ہوگا نا کہ وجہ کیا ہے، لیکن کیا ہے ایک انسان سوال کر لیتا ہے، سوال تو سوال ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکوں۔ تو پھر نبی نے یعنی کہ جیسے عصر کا جو وقت تھا اس کے مطابق جو سورج ہوتا ہے نا اس کو اسی جگہ یعنی کہ فرما دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز کو پورا کر دیا۔ تو ایسے یعنی کہ اور بھی ہوتے ہیں، اولیاء کرام میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن اولیاء کرام میں یہ ہے کہ کھل کر یعنی کہ تو انسان نہیں بولتا ہے نا، اولیاء کرام کی جو بات ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی پیر ہوتا ہے نا، کوئی بھی پیر ہوگا یا کوئی بھی عالم ہوگا، وہ خود یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی اپنے مرید کو نہیں بول سکتے ہیں کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھنا۔ تو نماز سے منع کرنا تو ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن اگر مثال کے طور پہ اللہ جل جلالہ کا ولی ہوتا ہے نا، حقیقت کا ولی، اس کی جو اہمیت ہوتی ہے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی اہمیت نماز، فرض نماز سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرض نماز سے ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس انسان کو اپنے عبادت پر یقین ہوگا نا کہ میں عبادت کرتا ہوں اور یہی میرے لیے کافی ہے، تو وہ تو جائے پھر اپنا نماز پڑھے، اپنی عبادت کرے، اپنا تلاوت کرے، حج کرے، جو بھی عبادت کرنا ہے، کیونکہ بھائی اس کو اپنے عبادت پر یقین ہے، وہ عبادت کرے، جس طریقے سے عبادت کرتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جو ہوتے ہیں جن کو اپنے حقیقی پیر یعنی کہ حقیقی پیر پر بھروسہ ہوتا ہے نا، ان کا احترام زیادہ ہوتا ہے نا، تو وہ ان کے اس میں چلتے ہیں، وہ ان کے یعنی کہ ان کا خیال کرتے ہیں۔ نماز جو ہوتا ہے نا، نماز کے بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، حالانکہ فرض نماز ہے نا۔ تو جو دوسرے کا خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، تو ان کی اہمیت یعنی کہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو مثال کے طور پہ جو بولے کہ بھائی میں ایسا انسان ہوں کہ میں نماز کو ایسے اہمیت دیتا ہوں کہ بھائی اپنے پیر کو بھی اہمیت نہیں دیتا، اور پیر اس کا حقیقت میں پیر ہو، حقیقت میں اصل میں پیر ہو، اور یعنی کہ مرید ایسا بولتا ہے کہ بھائی میں اپنے پیر سے بھی زیادہ نماز کو اہمیت دیتا ہوں، فرض نماز کو۔ تو بھائی جب فرض نماز کو اہمیت دیتا ہے، اپنے پیر کی ذات سے زیادہ اہمیت دیتا ہے،
تو اس کو پھر پیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے نا، جو ٹکریں مار رہا ہے، جا رہا ہے، غلط ہے یہ، ہے نا؟ پیر کے پاس اگر کوئی جاتا ہے، اس کو پتا ہے بھائی، جب اس کو پتا ہے میں نماز پڑھنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، جب اس کو پتا ہے تو پھر پیر کے پاس کیوں جا رہا ہے؟ اور وہ پیر سے زیادہ اپنے نماز کو، اپنے عبادت کو اہمیت دے رہا ہے، تو پھر پیر کے پاس تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا؟ یہ تو انسان کا اپنا دماغ بھی بولے گا، جب آپ کو خود پتا ہے کہ بھئی آپ سب کچھ خود کر لیتے ہو، تو پھر پیر کے پاس پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو جو انسان اللہ جل جلالہ کے حقیقی اولیاء سے، یعنی کہ دنیا داری والے اولیاء نہیں، دنیا دار میں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں، جو حقیقی اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ جل جلالہ کے حقیقی اولیاء سے ہمدردی رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کے قریب ہوتے ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ صرف صحبت لینے سے ہی، ہمدردی کرنے سے ہی، محبت کرنے سے ہی وہ اللہ جل جلالہ کے قریب ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے قریب نہیں ہوتے۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، نماز سے انسان کو نیکی ملتا ہے، لیکن نماز جو ہوتا ہے نا، نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو نماز ایسی چیز ہے، سمجھو کہ نماز ایسی چیز ہے کہ جس کا ذمہ انسان کے اپنے اوپر ہے نا؟ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کے اپنے ذمے ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے سر پر ہے، آپ کی نماز قبول ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے مرضی پر ہے کہ آپ کی نماز قبول کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ اب آپ کی شخصیت کیسی ہے وہ الگ بات، وہ ایک الگ کیٹیگری میں چلا جاتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے ولی کے صحبت میں رہنا، ان سے محبت کرنا، ہمدردی رکھنا، اور یعنی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کی صحبت لینا، ان کے کہنے پر چلنا، وہ ایک الگ کیٹیگری کہلاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار نہیں ہو، آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار نہیں ہو، آپ نے تو اعمال کیے، آپ نے نماز پڑھا، آپ نے عبادت کیا، لیکن جو آپ کا ذمہ دار ہے نا، وہ آپ کا پیر ہوگا۔ آپ نے اپنے پیر کے کہنے پر آپ چل رہے ہو، یعنی کہ ان کے کہنے پر چل رہے ہو۔ آپ کا سربراہ جب حقیقی پیر ہوگا تو پھر جب آپ بھلے چھوٹے سے چھوٹے بھی ہوگے نا، چھوٹے سے چھوٹے مزدور جیسے مرید ہوتے ہیں، ہے نا؟ اپنا جیسے مثال کے طور پہ روڈ وغیرہ صاف کرنا ہو یا مزدوری کرنا ہو، اس ٹائپ کا بھی اگر کام کرتے ہیں نا، لیکن آپ اپنے پیر کے، حقیقی پیر کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، تو آپ کے اعمال کا ذمہ دار آپ کا پیر ہوگا۔ جب آپ کا سربراہ آپ کا پیر ہوگا تو پھر آپ یعنی کہ نماز پڑھیں، عبادت کریں، آپ جو بھی کچھ کریں گے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا اور وہ قبول بھی ہوگا۔ کیوں قبول ہوگا؟ ایک ہوتا ہے انسان کی اپنی ذات کے اوپر کہ وہ اس کی اپنی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، یہ فکس پکا مہر نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اگر انسان حقیقی پیر کے پیچھے ہو نا، یعنی کہ اس کے نقش قدم پر ہو، تو پھر اس کا تو پھر نماز بھی پھر اس کی قبول ہوتی ہے، اس کا روزہ بھی ہوتا ہے، اس کا وہ جو کہنا مانتا ہے نا، وہ سارے یعنی کہ قبول ہوتے ہیں۔ کیوں قبول ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کا ذمہ دار جو ہوتا ہے نا، وہ سربراہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو بات ہوتی ہے نا، وہ سربراہ کے اوپر ہوتی ہے۔ حالانکہ فرض نماز انسان یہ بھی بول سکتا ہے کہ بھئی میں تو خود پڑھ لوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے، تو مجھے یعنی کہ کسی پیر کی حقیقی عالم کی، مجھے کسی حقیقی پیر کی، حقیقی عالم کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود اپنی عبادتیں کر لوں گا۔ تو وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے، وہ خود اپنی عبادت کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر کوئی
حقیقی پیر کے ذمے پر ہوتا ہے نا تو وہ اس کے تمام عبادتوں کا ذمہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا پیر اٹھاتا ہے، اسی کے ذمے جائے گا. ہے نا؟ تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو آپ سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں آپ کس کے کہنے پر کر رہے ہیں. آپ کا سربراہ کون ہے نا؟ اگر آپ اپنے ذمے کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے اپنے ذمے کہلائے گا، اور اگر آپ کسی جو مردود ہوتے ہیں ان کے ذمے کر رہے ہیں تو پھر آپ کا ذمہ دار پھر وہ کہلائے گا، یعنی آپ کا امام وہ کہلائے گا، جو بڑا ہوتا ہے نا آپ کا سربراہ وہ کہلائے گا. اگر آپ حقیقی پیر ہوتے ہیں، حقیقی عالم ہوتے ہیں، ہے نا، ان کے کہنے پر کر رہے ہیں تو آپ کا پھر جو رہنما سربراہ ہوتا ہے ذمہ دار وہ کہلائیں گے. تو لیکن بات یہ ہوتی ہے انسان اپنی نماز اگر چھوڑ دے گا نا، اپنی نماز اگر فرض نماز چھوڑے گا تو اس کے ذمہ گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی ولی ہوگا نا وہ اگر اب فرض نماز چھوڑ دے تو وہ ولی سے نہیں نکل جائے گا. ہے نا؟ فرض نماز چھوڑنا گناہ تو انسان گناہ تو ٹھہرائے گا، جو سیدھی سی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ولی سے نکل جائے گا. ہے نا؟ ولی ایک الگ کیٹیگری ہے، گناہ ایک الگ کیٹیگری ہے. گناہ گار تو انسان ٹھہرائے گا نا جب بھائی اللہ جل جلالہ نے ایک چیز فرض ٹھہرایا ہے تو، لیکن وہ ولی سے نہیں نکلے گا. لیکن جو پیر ہوتا ہے نا، حقیقی پیر کو جو اس کے لیے جیسے مثال کے طور پہ اس میں بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں. اگر اپنے پیر کو بھی یعنی کہ اپنے پیر کا خیال کرے گا نا نماز سے زیادہ، اپنی عبادت سے زیادہ. اپنی عبادت میں نے نماز کا اس لیے نام لیا ہے نا، نماز کا اس لیے میں نے نام لیا ہے کیونکہ نماز کا ایک وقت متعین ہوتا ہے، یعنی کہ مقرر ہوتا ہے، پھر نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو بھی میں نے نماز کا وقت کا نام لیا ہے، یعنی کہ نماز کا نام لیا ہے کہ نماز جو ہوتا ہے نا اس کی تو اپنی اہمیت ہوتی ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ ہے. لیکن اگر پیر جو ہوتا ہے نا حقیقی پیر، اس کو رد کر کے یعنی کہ اپنے پیر کو رد کر کے اپنے پیر کو چھوڑ کر وہ خود جا کے نماز پڑھے گا تو وہ مسلمان تو رہے گا، کیونکہ اسے نماز تو پڑھا ہے نا. بات ہے کوئی نماز پڑھنا بھی اچھی بات ہے، نماز پڑھا ہے مسلمان رہے گا، بھلے اپنے پیر کو چھوڑ کر اس سے نماز پڑھائے، مسلمان رہے گا لیکن ولی سے نکل جائے گا. ہے نا؟ ولی میں صرف وہی رہتے ہیں جو اللہ جل جلالہ کے ولیوں کے دائرے کے اندر رہتے ہیں. ہے نا؟ اور اس میں اپنے یعنی کہ عبادت سے زیادہ، عبادت ایسی چیز ہے یہ بعد میں کیا جا سکتا ہے نا؟ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں کیا جا سکتا ہے، یہ بھی فرق ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر راستے میں ایک شخص زمین پہ پڑا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے نا، وہ پانی مانگ رہا ہے، اور ایک انسان جا رہا ہے نماز پڑھنے، فرض نماز پڑھنے، اور جماعت بھی ہو رہی ہے. جماعت کی بھی لوگ بولتے ہیں نا جیسے بہت فضیلت ہوتی ہے،
یعنی کہ بہت سارے نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. میں اس نماز کی بات کر رہا ہوں جس میں بہت سارے یعنی کہ نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک طرف وہ نماز ہے باجماعت، اور ایک طرف ہے راستے میں کوئی شخص ہے اور وہ پیاسا ہے، تکلیف میں ہے، اس کو پانی چاہیے، اور انسان اگر اتنا نیک ہے اتنا نیک ہے اتنا نیک ہے کہ وہ نماز اس سے چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن ہو گیا ہے اس نے دیکھ لیا کہ بھئی ایک وقت ایسا آ گیا کہ راستے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو تکلیف میں ہے، اس کو پانی چاہیے، اور وہ اس نے اس سے پانی مانگا، یعنی کہ اس جو تکلیف میں اس نے پانی مانگا، یا دوسرا انسان خود سمجھ گیا کہ اس کو پانی چاہیے، وہ اس کو پانی نہیں دیتا، کیوں؟ وہ سمجھ گیا ہے، جو دوڑ رہا ہے نا، دوڑنے والا سمجھ گیا اگر میں نے اس کو پانی دیا میری جماعت نکل جائے گی، با جماعت نکل جائے گا. اور با جماعت کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے بہت زیادہ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو اگر وہ با جماعت کے لیے بھی اگر بھاگ رہا ہوگا نا نماز مسجد میں، اور اس نے اس بندے کو چھوڑ دیا، اس کو پانی نہیں پلایا، تو وہ جو بندہ ہے نا، یعنی کہ جس نے نماز کی طرف بھاگا ہے، حالانکہ نماز اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جس سے نماز کی طرف بھاگا ہے نا، اس کو پتہ ہے نماز میں اتنا سارا نیکی ملے گا، اور باجماعت میں تو بہت سارا یعنی کہ نیکی ملتا ہے نا. وہ نماز کے لیے جو بھاگا ہے نا مسجد میں، تو اگر وہ ولی ہوگا نا تو وہ ولی سے نکل جائے گا، ہے نا. مومن ہوگا مومن سے نکل جائے گا، ہے نا. باقی مسلم تو رہے گا، جو سیدھی بات ہے، کیونکہ نماز اس نے اپنے پڑھا ہے نا. اللہ جل جلالہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان میں سے اس سے باہر نکل جائے گا، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ایک بندہ ہے تکلیف میں، اس کو اس نے رد کر دیا، ہے نا. رد کس لیے کیا؟ وہ وجہ بھی تو ہے نا. وجہ یہ ہے کہ بھئی اس نے نماز کے لیے رد کیا کہ نماز کا جو باجماعت وقت ہے نا وہ نہیں کر رہا تھا. باجماعت پڑھوں گا تو مجھے بہت سارا نیکی ملے گا، اس نے اپنے بہت سارے نیکی کو اہمیت دیا. لیکن جو بندہ تکلیف میں ہے نا، اس کی تکلیف کو ختم کرنے میں، اس کی مدد کرنے کو اہمیت نہیں دیا. اس کو یعنی کہ ایک گلاس پانی پلانے میں اہمیت، یعنی کہ اس کو ضروری نہیں دیا، اس کو اہمیت نہیں دیا. اس نے اپنے اس کو اہمیت، یعنی کہ وہ نیکی کو تول رہا ہے، نیکی کو تولا ہوا ہے نا، ذہن میں رکھا ہوا ہے تو وہ تول ہی رہا ہے نا. نیکی کو تول رہا ہے کہ بھئی جب با جماعت پڑھوں گا تو میرے کو اتنی ساری نیکیاں ملیں گی، لیکن وہ جو تکلیف میں ہے نا وہ اس کا خیال نہیں کر رہا ہے. تو ایسے بھی جو با جماعت بھی نماز پڑھتے ہیں نا، بھلے وہ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ سارا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے سے تو منع نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھنا وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، لیکن جو اس کا مقصد میں آ جاتا ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کوئی انسان بولتے ہیں کہ ہم اپنے نماز کو پہلے اہمیت دیں گے، با جماعت کو اہمیت دیں گے. بھائی دیتے ہیں تو دے، میرا کیا جا رہا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں جا رہا ہے نا. میں تو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بھائی تم نہیں دو، لیکن جو اس کا مقصد ہے نا، مقصد، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جو انسان دوسرے کا خیال نہ کرے ہیں، دوسرے کے ایسے چھوٹے چھوٹے مدد نہ کرے، چھوٹے چھوٹے مدد نہ کرے، وہ چھوٹے مدد بھی بڑے مدد ہو جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر کوئی تکلیف میں ہے، اس کو ایک گلاس پانی پلا دینا، یہ تو چھوٹا ہی مدد ہے. لیکن جو وہ تکلیف میں ہے نا، خود پانی نہیں پی سکتا ہے، اس کے خود پانی نہیں پی سکتا، اس کو ایک گلاس پانی پلا دینا، یہ بڑی مدد کہلائے گی، ہے نا. تو نماز جو ہے یہ با جماعت ہے، با جماعت ختم ہو جائے گا، وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے نا. لالچ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی میرے کو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا تو میں وہی کروں گا، ہے نا. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں مثال کے طور پہ، کہ
ایک بندہ ہے، میں آپ کو اپنی مثال دے دوں، میں ہوں نا، میں کسی کو یہ نہیں بولتا ہوں کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھو، ہے نا. جو نماز پڑھنا ضروری سمجھتا ہے اچھی بات ہے، نماز پڑھنا اس کا اپنا ایک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ جو ہر کسی کی اپنی، یعنی کہ نماز میں ایک مرضی ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، ہے نا. اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کی ایک اپنی مرضی ہوتی ہے. نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہے، لیکن اگر پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی نفلیں بھی پڑھتے ہیں اس طریقے سے بہت زیادہ بھی پڑھتے ہیں. کوئی ایسے ہوتے ہیں جو فرض پڑھتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پڑھتے ہیں. وہ سب ان کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنی بات. مثال کے طور پہ میرا ایک مجھ سے اگر کوئی ہم کلام ہو، مجھ سے ہم کلام ہو، اور میں اسے مثال کے طور پہ اس کو سمجھا رہا ہوں، یعنی کہ جیسے میں ابھی ویڈیو میں بتا رہا ہوں ایسے ہی سمجھ لو کہ میں اس کو بات بتا رہا ہوں. اور ایک طرح ابھی اذان شروع ہو گئی ہے، اذان شروع ہو گئی، اور بس پھر اس نے بولا بھائی آصف بھائی اب میں جا رہا ہوں، یعنی کہ اب میں جا رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں بھائی، نماز پڑھ لوں گا، ہے نا، پھر بھلے میری بات سنے گا، ہے نا. اگر اس نے بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر اس نے نماز کو اہمیت دیا نا، نماز کو اہمیت دینے سے تو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی نا کہ بھائی انسان نماز کو اہمیت دے رہا ہے تو اس وجہ سے اختلاف کر رہے، یہ تو ایک غلط بات ہو جائے گا. لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ وہ نماز کو اہمیت دے رہا ہے، لیکن وہ بولا بس میں ابھی جا رہا ہوں، اور ایسا ہے کہ بھائی اس سے مجھے یعنی کہ بالکل بھی نہیں دیکھا، بس منہ پھیرا اور نکل گیا، تو میں کیا بولوں گا؟ میں یہی بولوں گا نا بھائی اس بندے کو، یعنی کہ اس بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس بندے کو اپنے علم کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی کہ میرے ساتھ سے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا ایسے بندے کو نکال دو، جائے اپنی نماز پڑھے، کیا ہے نا. ایسے بندے کو منع نہیں کیا جائے گا کہ بھائی نماز نہیں پڑھو، لیکن بھائی اگلے کی اپنی مرضی ہے، جو جا رہا ہے وہ جا رہا ہے نا. باقی یہ کہ انسان جانے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی، انسان آرام سے، یعنی کہ تسلی سے جاتے ہیں. جو بات ہے جو ایک دم منہ پھیر لیتے ہیں بھائی اذان ہو گئی چلے گئے، ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں، یعنی کہ مجھے بھی ایسے مل چکے ہیں. تو میں ان کی بات بتا رہا ہوں کہ جو ایسے اپنے نماز کے لیے بھی اگر مجھے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ہے نا. کیونکہ نماز پڑھنا وہ ان کا اپنا عبادت ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے جو چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر یہ تو پھر انسان تو غلط ہی بولے گا نا. تو اسی طریقے سے جو، یعنی کہ میں خود اتنا مخلص ہوں کہ مجھے کوئی چھوڑ کے جا کیسے سکتا ہے، یعنی مجھے نظر انداز کیسے کر سکتا ہے. تو ہر کسی کی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو میرا جو کہنا ہے نا، یہ ایسا نہیں سمجھ لینا کہ یہ میں دنیا میں جتنے بھی جو پیر ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، میں سب کے اوپر بات رکھ رہا ہوں. میں سب کے اوپر نہیں رکھ رہا ہوں، میں نے صرف یہ بات رکھی ہے کہ جو مکہ مدینے میں جانے سے افضل اپنے ماں باپ کی خدمت ہے نا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے، بیوی بچوں کو دیکھنا ہے نا، ان کا خیال کرنا ہے. اور جو اولیاء ہوتے ہیں نا، ان کو اہمیت دینا ہے.
اگرچہ مکہ مدینے میں جانے کا معاملہ ہو یا فرض نماز کا معاملہ ہو. ماں باپ کے معاملے میں بھی یہی ہے نا, بیوی بچوں کے معاملے میں بھی یہی ہے. فرض نماز انسان بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. جیسے کوئی بولتا ہے نا دوسرے لوگ کہ نفل کا وہ ہے کہ نفل کو چھوڑ سکتے ہیں یا نفل بعد میں پڑھ لیں گے, یا نفل پڑھتا ہوا انسان توڑ بھی دے, وہ تو الگ بات ہے. میں تو فرض نماز کی بات کر رہا ہوں. فرض نماز بھی انسان ہے نا وقتی طور چھوڑ سکتا ہے نا. ماں باپ تکلیف میں ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں. فرض نماز ہے نا وہ آپ بعد میں قضا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نمازی ہیں, آپ نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو آپ اپنے ماں باپ کو پہلے اہمیت دیں, اور اگر آپ کی نماز جا رہی ہے تو آپ اپنے فرض نماز کو قضا کر کے پڑھ لیں, اس طریقے سے پورا کر لیں. لیکن اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں. اہم چیز ہے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں. اپنے بیوی بچوں کا خیال کریں.